کے رہنے والے تھے، گھولی ایسے کچھ نام ہے، تصریح کا نام۔ ایک بات بیان کرتے ہیں بس ختم۔ ہر روز رات میں، یہ پنڈت ہیں، ہر روز رات میں 11 سے 12 1 بجے کے درمیان وہاں سے پیدل آتے تھے دادا سرکار آشا پور سرکار سے ملنے کے لیے۔ بیچ میں ندی پڑتی ہے۔ ایک رات کیا ہوا، طوفان، آندھی طوفان، اندھر طوفان بولتے ہیں وہاں پر، آندھی طوفان، کلائمیٹ خراب تھا، خراب موسم تھا، تو ناؤ کھیپنے والا ملاح چلا گیا گھر۔ اب یہ پنڈت جی آ کے وہاں کھڑے ہیں کہ ہم کو پیر سے ملنا ہے، شاہ مقبول احمد سے ملنا ہے، تو کیسے جائیں؟ اب انتظار میں کھڑے ہیں کہ طوفان، ماحول خراب ہے، کلائمیٹ موسم خراب ہے، ناؤ کھیپنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ناؤ لے کر کے آ رہے ہیں۔ رات کو 1 بجے کا سمے ہے، ناؤ بند ہے، کھیلنے والا گھر چلا گیا ہے، پریشان ہے، پیر سے ملنا ہے، مانتے تھے حالانکہ پنڈت تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ناؤ لے کر کے آ رہے ہیں، اور لا کر کے ناؤ کشتی کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے، آپ کو حضرت مقبول احمد صاحب کے گھر جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اس وقت۔ اب یہ آنے والا کون تھا؟ جو مقبول احمد سرکار، جو ان کو بھی جانتا ہے اور ان کو وہاں جانا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا۔ تو وہ بولتے ہیں جب اس ندی میں ہم پہنچے تو ہم نے ان سے پوچھا، بیٹھ گئے یہ پنڈت جی، بیٹھ گئے، نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ بولے سفید لباس میں بڑا خوبصورت حسین و جمیل انسان ناؤ کھیپتے آ گیا، تو انہوں نے بیچ ندی میں جا کے پوچھا نتھنی جھا جی نے کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام۔ ابھی ایک بار میں وہی پڑھ رہا تھا، کہا میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں، مقبول احمد کے مہمان کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ بتائیے کہ جس کے مہمان جب دربار میں پہنچے خانقاہ میں تو دادا ذرا کھیت وہاں کی بھاشا میں ہی بات کرتے تھے، گاؤں کی بھاشا میں اپنے، تو اس کو دادا نے پوچھا کہ آج تو ملاح نہیں رہا ہوگا، کشتی کھیپنے والا، تو کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا کہ پنڈت جی نے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو پھر دادا کہتے ہیں ہاں وہ بڑے لوگ ہیں، سبحان اللہ، ہاں وہ بڑے لوگ ہیں۔ اب آپ سوچو جن کے غیر مسلم ماننے والے کے لیے، پنڈت جی کے لیے اگر خواجہ خضر علیہ السلام کشتی لے کے آتے ہو تو آپ تو ان کے شہزادے ہو، بیٹے پوتے ہو، آپ کے لیے کیا نہیں ہو سکتا؟ شرط یہ ہے کہ ذرا ہم بھی دل سے ان سے رشتہ جوڑ لیں۔ کیا چیز نہیں ملتی آغوش محمد سے، اللہ بھی ملتا ہے دیدار محمد سے۔ بڑے لوگ ہیں، آج بے حساب دادا کی کرامت ہے، ہزاروں مردے زندہ کریں، اتنی کرامت، قدم قدم پر کرامت۔ اور یہاں تو اس جگہ پر آنا جانا تو بزرگوں کا، ہمارے دادا کا، ہمارے سرکار کا، سب کا جاری ساتھی ہے۔ تو بابا نے ایک بار کہا تھا کہ تالاب کو صاف کروائیے، آپ کے یہاں سے بہار سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں وضو بنانے کے لیے، آپ کے گھر گھر کے لوگ، اس لیے صاف ستھرا رکھوائیے۔ ہم سب بات بولنے کی تو ہے نہیں، جیسے بات بولیں گے تو اس میں کوئی ہنسی اڑائے گا، مذاق اڑائے گا، یہ کام ہو گیا ایسا، اس لیے کہ بھائی سوچ سکتا ہے وہ جس کی سمجھ جہاں تک ہے، جس کو جتنی سمجھ ملی ہے اتنا ہی سوچے گا نا، اور دیکھ سکتا ہے وہ جس کی نظر جہاں تک ہے۔ کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ یہ تو اپنی اپنی نصیب ہے، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ رہ گئے باعث، رہ گئے، یہ ہمارے تقریر کرنے والے مولانا مولوی لوگ رہ گئے باعث، فقط محراب و منبر دیکھتے ہوش اڑ جاتے اگر شیشے کے باہر دیکھتے۔
بزرگوں کا دربار کیا ہوتا ہے، یہاں کی روحانیت کیا ہوتی ہے، یہاں کے ذرے ذرے میں، یہاں کی مٹی میں کیسی پکار ہوتی ہے اور کیسی کشش اور کیسا نور، کیسی چمک ہوتی ہے، اگر حقیقت ہماری نظر سے دیکھ لیتے تو زندگی بھر کبھی کسی کی قیمت نہیں کرتے، زندگی بھر کبھی کسی اس کی بس اللہ میں گم ہو جاتے ہیں، ہر وقت اسی ذکر میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا یہ وہ در ہے جہاں پر رات دن رحمت برستی ہے، وہ در ہے کہ جس کے خاک کے زردوں میں مستی ہے، یہاں پر علم ملتا ہے زینے کا، اسی کو کہنے والے کہتے ہیں زینہ مدینے کا۔ کیوں کہ مدینہ عرش اعظم پر نہیں، روئے زمین پر ہے، مگر اس سرزمین کی فوقیت عرش بنی پر ہے۔ کیوں کہ وہی جو مستوی عرش تھا نور خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے پیروں دادوں سے کرا کی تاریخ بنا دی۔ دادا نے کہا کہ میرا عرس منانا ہے تو میرے آقا کی میلاد مناؤ اور میرے آقا کی معراج مناؤ۔ آج بھی بڑا عرس اسی دونوں رات کو ہوتا ہے۔ یہ محبت رسول کی پہچان، چونکہ آج دن ہے 4 رمضان، ہم کو مناتے آ رہے ہیں، ہر جگہ منانا بھی چاہیے۔ آئیے ہمارا صلاۃ و سلام کریں، واخر دعوانا